بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، میرے پاکستانیوں، پہلی دفعہ شہباز شریف کے چہرے پر رونق آئی ہوئی ہے، مسکراہٹیں ہر طرف نظر آ رہی ہیں۔ ان بیچاروں کو تو ان ایشوز کا اتنا ادراک بھی نہیں ہے۔ یہ ٹرمپ نے پاکستان کے پوری طرح قابو آ کے ان کی جنگ کے لیے جو کچھ پاکستان بھگتے گا وہ خوفناک ہے۔ آج ہی ایک سوشل میڈیا پہ تصویر چھپی ہے پرویز مشرف کی، اللہ رحم کرے۔ آخری 1.5 سال تو ان کے جسم سے بیماریوں نے جکڑا ہوا تھا، وہ کوئی جا نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، ان کے جسم سے عجیب و غریب قسم کی بدبو آتی تھی، اور خواہش تھی کہ اپنے وطن کے سرزمین پہ آخری سانس لے سکے۔ وہ دبئی کوئی دور تو نہیں ہے پاکستان سے، کراچی آنا تھا، صرف 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے، مگر جو انہوں نے اس ملک میں کیا تھا، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، آئین کی قسم اٹھا کے پھر اس کو توڑ دیا۔ اب باقی کتنے پاکستان کے ساتھ انہوں نے، دشمن تھا پاکستان کا، غدار تھا۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ 9/11 کا جو واقعہ تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ، جہاز 2 یا 1 یا آ کے ٹکرائے اور پورے امریکہ بلکہ پوری دنیا پہ ایک بھونچال آ گیا۔ میں اپنے حلقے میں جا رہا تھا، وہ کھولا BBC پہ، یہ آ رہا تھا کہ 9/11 کا واقعہ ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اب میں گرفتار کیا جاؤں گا اور لمبا عرصہ جیل میں رہوں گا۔ اور سادہ دل تھے، حلقے کے جو لوگ تھے، بڑا دور دراز کے علاقے میں تھے، وہ کہنے کہ شاہ جی اب ہم کیا کہیں۔
امریکہ کے اندر واقع ہوا ہے، آپ لمبی جیل کا سنا رہے ہیں، پھر وہ ہنسنے لگے، کیا جائیں آپ جیل میں، ہم تو ملنے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، ہمارے پاس کرایہ بھی نہیں ہے۔ خیر، اب وجہ کیا ہوئی؟ میں چونکہ اپنے ملک کو جانتا تھا، تاریخ کو جانتا تھا، ہمارے جتنے بھی ڈکٹیٹر ہوتے ہیں وہ حکومتیں تو الٹ دیتے ہیں، پھر ان کو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے نہیں ہیں۔ یہی شروع میں ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ہوا، یہی ایوب خان کے ساتھ ہوا، یہی ایوب خان کے ساتھ ہوا، یہی پرویز مشرف کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ ہر آدمی کہتا تھا کہ ایک دن ہے یا دو، پرویز مشرف تو گیا، لیکن امریکہ کو اس کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ افغانستان کے اندر جنگ لڑنا چاہتے تھے، وہ اسامہ بن لادن کو پکڑنا چاہتے تھے، تو انہوں نے پرویز مشرف کو جاگیر پاکستان کی 10 سال کے لیے دے دی، اور پرویز مشرف نے ایسی چالاکی کی کہ اسامہ کو چھپائے رکھا، ان کو دیا نہیں، اور بظاہر کہا ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، 10 سال وہ آرام سے نکال گیا۔ لیکن اس شخص کی آج شکل دیکھیں، اللہ رحم کرے۔ یہی ہمارے حافظ صاحب میاں شہباز شریف، وہ خوش ہو گئے ہیں، وہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے، پہلے بھی انکار نہیں انہوں نے کیا تھا، ان کے لیے وہ سارے ہوائی اڈے افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر، یہ وہ پرووائڈ ان کو کر چکے ہیں کاغذات کے اندر۔ اسی وجہ سے یہاں جو شمالی وزیرستان ہے، تورخم ہے، کرم ہے، یہ روز لوگ مارے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ بھی پاکستان کے دشمن بن چکے ہیں، طالبان، اور وہ کبھی ہمارے بنوں کیمپ پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو یہ ہم امریکہ کی جنگ کے لیے کرائے کی فوجی کے طور پر حاضر ہوتے ہیں ہمیشہ، وہ ظالم ہم سے کام نہ لے، تھوڑی سی ان سے وہ مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر مارشاء اللہ لگانے ہیں، لوگوں کو مارنا ہے، پورے ملک کو لوٹنا ہے، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، آپ کی نوکری کے لیے ہم حاضر ہیں، تنخواہ بھی آپ کو دینی پڑے گی۔ تو یہ ایک گیریزن اسٹیٹ بن گیا پاکستان۔ اب آپ اندازہ کریں کلات کے اندر کیا ہوا ہے، پورا بارڈر
روز لوگ مر رہے ہیں. تو یہ اب کام تیز ہو گیا ہے. یہ جو شریف ہے دہشت گرد، اتفاق سے اس کا نام بھی شریف ہے، تو وہ پاکستان نے پکڑ کے امریکہ کو دے دیا ہے. اب بغرام کا جو ہے ایئرپورٹ یا ہوائی مستقر، ہمیشہ وہ امریکہ کا کنٹرول رہا ہے وہاں پہ 30-40 سال تک. اب وہ ہر قیمت پہ اس نے مانگ لیا ہے کہ یہ وہ ہمارا ہے اور وہ افغانستان سے ہمیں چھیننا ہے. اب ایسے ملک جو ہے اس سے کوئی ٹرمپ سے کوئی عقل کی بات اندازہ ہی نہیں کر سکتے آپ. وہ تو ایک حد تک پاگل پن کی کیفیات میں موجود ہے. کب تک اس کا اقتدار رہتا ہے اس وقت تک ہمارے حافظ صاحب تو وہ خوش ہیں کہ مجھے تو وقت مل گیا، میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے ہمارے سرپرست اعلیٰ امریکہ نے. اب حافظ صاحب سے بات کرتے ہوئے بھی ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں. یہ ساری چیزیں کوئی نئی نہیں ہو رہی ہیں. پاکستان کی معیشت کہہ بھی دیں گے اور بہتر بھی ہوتی جائے گی. ہاں البتہ اسے قیمت یہ دینا ہوگی کہ ایران سے بھی ہمیں ٹانگیں اڑائیں گے ان کے معاملات میں کے اندر. افغانستان کو بھی دشمن بنا چکے ہیں. انڈیا تو ہے ہمارا ازلی دشمن، اس سے تو کوئی توقع کرنا غلط بات ہے. اب پاکستان کی مجبوریاں یہ ہیں کہ پوری طرح اب وہ امریکن کیمپ کے اندر جاگ رہے ہیں. اور کہاں تھا پرویز مشرف؟ امریکہ جب صدر آیا نکسن، اپنا وہ کیا نام تھا اس کا، وہ آیا تو اس نے انہوں نے منت کی کہ وہ ان کی کیبنٹ کو خطاب کر دے. اس نے کہا میں آؤں گا تو جو آپ کا کمانڈر ان چیف ہے وہ ٹوپی نہیں پہنے گا، یونیفارم نہیں پہنے گا میرے سامنے. ہم مان رہے تھے. پھر ان کو ضرورت پڑ گئی. تو اب اس طرح کی ضرورت جو ہے میرے خیال میں یہ سمجھتے ہیں وہ ہمارے حافظ عاصم میر صاحب اور شہباز صاحب ایک پیج پہ ہیں. یہ ہے وہ ایک پیج، لیکن یہ بھول چکے ہیں، حالات بدل چکے ہیں. زمینی حقائق وہ نہیں ہیں جو ضیاء الحق کو مل گئے تھے، جو پرویز مشرف کو مل گئے تھے. حافظ صاحب آپ اپنی فکر ضرور کیجئے. آپ ہمیں مارتے مارتے قوم کو
ڈراتے ڈراتے کہیں آپ اس کا شکار نہ ہو جائیں. تھینک یو.